وفاق کو بھی اس چیز میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے خلاف FIR کاٹتے ہیں، وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان ہوتا ہے، ڈی چوک پر جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ تیسری دفعہ آپ ہمارے جو ہے جن لوگوں نے کی ہے ان کو آپ رائے فرار دے دیتے ہیں، ایک ہی رستے سے وہ جاتے ہیں ملی بھگت ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ وہاں پر کون سے ایسے لوگ موجود ہیں وفاق میں جو ان کو ایسا رستہ دیتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ اور اس کو مضبوطی سے لے کر واپس لاتے ہیں، ڈی چوک پر پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آپ اس راستے سے جائیں، اور جہاں پر عام شہری جاتے ہیں تو ان کی 10 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے، اور جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اس چیکنگ نہیں ہوتی، گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیشہ PTI کے ورکر پکڑے گئے، ابھی تک کسی لیڈر کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، چاہے 410 سے ہیں یا پشاور یا میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں جدھر سے بھی آئے ہیں۔ میں اپنے پارٹی کے صوبائی صدر اور اپنی پارٹی کی تنظیم کے ساتھ یہاں پر اپنے بھائی ایمل ولی صاحب کے پاس آیا ہوں۔ ان کی تنظیم، ان کی پارٹی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہماری میزبانی کی۔ آج یہاں آنے کا مقصد 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس وقت ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ہماری صوبائی حکومت اس وقت جو ہے اپنی آگ بجھانے کے بجائے اسلام آباد جا کر ایک آگ لگا رہی ہے۔ لہٰذا میڈیا کے دوست، ہمارے صوبے کے ہمارے شہری سوال کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کہاں پر ہیں۔ اس بنا پہ، اس مقصد کے لیے آج جو کرم میں ہوا، جو ہمارے وہاں پر لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے کوہاٹ تک آپ امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں، وہ کوئی میڈیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گورنر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، جس میں امن و امان کے حوالے سے اور صوبائی حقوق کے حوالے سے، صوبائی وسائل کے حوالے سے ہم آپس میں بیٹھ کر ایک بحث کریں یا ایک آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اس کے حل کے حوالے سے، اور وہی چیزیں ہم لے کر پھر مرکز کے پاس جائیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائیں، اور جو بھی وہاں پر کرتے دھرتے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس مسئلے کے حل ان کو بتائیں کہ ہمارے صوبے کا یہ حل ہے۔ کیونکہ اس وقت صوبائی حکومت تو اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے، اور پھر حلف بھی لیا جاتا ہے کہ ہم حلف لیتے ہیں کہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو حلف تو دور کی بات ہے، لائٹیں بجھا کر لیڈران بھاگ گئے اور کو چھوڑ دیا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا، ہم نے بھی جدوجہد کی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر جدوجہد کی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ PTI کا کوئی لیڈر پکڑا گیا ہو، کوئی MNA MPA کوئی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ صرف ورکر ہی ہمیشہ جو ہے، اور ہمیشہ پختون ہی ان کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں، انہی کو آگے لے کے آئے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، کہ پنجاب سے کتنے جلوس آئے ہیں؟ پنجاب کے جن کے لیڈران ہیں انہوں نے تو CM ہاؤس میں پناہ لی ہوئی ہے، وہیں سے آ کر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، وہیں سے آ کے بھاشن بھی دیتے ہیں، وہیں سے آ کے وہ اس قسم کے نظریاتی بنے جو ماضی کی پارٹیوں میں بھی تھے۔ ماضی کی پارٹی میں جس پارٹی میں رہے اسی قسم کے نظریاتی ان پارٹی کے لیے بھی تھے جو آج ان کے لیے ہیں۔ لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کے آپس میں توڑ پھوڑ یا لڑائیاں شروع ہیں، اس وقت صوبے میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں، ایک ہمارے CM صاحب چلا رہے ہیں، ایک اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایک ڈیفیکٹو CM بھی آ گئی ہیں جو کہ اب وہ بھی حکومت چلا رہی ہیں، اور جس طریقے سے چلا رہی سب کے سامنے، اب میڈیا سے کیا مطلب ہے، چھپی ہوئی چیز ہوگی۔ لہٰذا وہ ان کا اپنا وہ ہے، لیکن ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ صوبے کے امن کے لیے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم سب مل کر اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں باقی جماعتوں کے لیڈران کے پاس بھی گیا ہوں، میں آج یہاں پر ولی اغباغ بھی حاضر ہوا ہوں، اور میں مشکور ہوں کہ جب بھی ہماری کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ ایمل ولی صاحب اور ان کی جماعت ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہے اور ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ انشاءاللہ 5 تاریخ کو ہم جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس صوبے کے
امن کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت دوبارہ یہ صوبہ جس طریقے سے آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، ایک نیا میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے ایک نئی جنگ کا، اس کو کسی طریقے سے ہماری کوشش ہوگی، ہم تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوگی کہ اس کو جو ہے ہم جو ہے اس آگ کو بجھائیں اور ایک روڈ میپ ہم ان کے حوالے نہ کریں، کیونکہ انہوں نے تو صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں وفاقی حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس صوبے میں دلچسپی لیں، کم از کم یہ صوبہ جو ہے یہ اگر وفاق کے نیچے چاروں صوبے ہوتے ہیں، گلگت بلتستان بھی اور کشمیر بھی ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس صوبے میں اور جماعتیں بھی ہیں، اور ہم وفاق سے کہیں گے کہ اس پہ بھی کم از کم جو ہے اگر صوبائی حکومت نے یہ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بھی یہ صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دے۔ ان کے بھی یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ترقیاتی کام ہیں، ہم نے جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ امن سے بھی کرنا ہے، ہم نے ترقیاتی کاموں سے بھی کرنا ہے، ہم نے قلم سے بھی کرنا ہے، ہم نے ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے، جس کے لیے ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے جدوجہد کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے۔ شکریہ۔ گورنر صاحب، آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئے اس میں جو حالات ہیں یہاں پر صوبے میں امن و امان کے بھی حالات ہیں، دہشت گردی بھی ہے، صوبائی حکومت یہاں سے جا کر وفاق پر چڑھائی بھی کرتی ہے، تو ہم نے یہ بازگشت سنی ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بھی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ لوگوں کے مابین، کوئی مشاورت ہوگی؟ آپ نے اپنے الفاظ میں بھی یہ کہا کہ وفاق ادھر انٹرسٹ لے، اس طرف دیکھیں تو یہ اس طرف تو اشارہ نہیں ہے کہ دیکھیں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں، ہم نے وفاق اس حوالے سے دیا کہ یہ امن و امان پہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہاں پر انٹیریئر منسٹر صاحب کے اپنا ایک رول ہے، اس میں جو ہے دیکھیں وہ کر سکتے ہیں، باقی انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ وفاقی اداروں کے ترقیاتی کام، چاہے وہ اس NHA کے حوالے سے ہوں، کمیونیکیشن کے حوالے سے ہوں، چاہے واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ہوں، چاہے باقی جو بھی مرکزی ادارے یہاں پر ہیں اس کے حوالے سے ہو، اور سب سے مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پہلے تو لوگ کام مانگتے تھے کہ کام کریں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں امن کے حوالے سے بھی، اس حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی ہے، آپ کی ٹی وی چینلز پہ کل سے اس پہ بھرمار لگی ہوئی ہے کہ شاید کوئی گورنر راج لگ رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، ابھی تک مجھے اس چیز کی ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے اور احمد ولی صاحب نے بھی غالباً ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ایسا چیز ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ تو کم از کم ڈسکس نہیں ہوئی۔ پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں تو وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، لہٰذا ابھی تک میرے ساتھ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، آپس میں اگر کوئی ڈسکشن ہوئی تو گورنر صاحب صوبے کا ایک علاقہ ہے جو فورم میں کئی روز سے جنگ جاری، آپ وفاق کا نمائندہ ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں امن کے بعد؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہم نے سب دیے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہوتے ہیں۔ اب کرم میں جو صورتحال ہیں ہم نے اس کو بڑا کلوزلی واچ کیا ہے، اس وقت میرے ساتھ ساجد توری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ فارمر MNA ہیں، کئی دفعہ بنے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں خود پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیلیگیشن لے کر ہم ادھر بھی جا رہے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہو، لیکن آج تک ہمارے چیف سیکرٹری آف دی پروونس ایک دن بھی وہاں پر نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھے ہیں، وہاں پہ دیکھیں پشتونوں کی روایت ہوتی ہیں، آپ جب وہاں پر جاتے ہیں جرگہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کچھ آدھے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں، لیکن آج آپ سیریسنس دیکھیں کہ حکومت نے سرکاری افسران تو حکومت کے ماتحت ان کو بھیجا، ان کے پاس تو مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی انہوں نے کس کو بھیجا؟ ایک انفارمیشن کے جو ہمارے ایڈوائزر ان کو بھیجا جن کے پاس پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک ڈیلیگیشن CM صاحب لیڈ کر کے جاتے، اور اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کر جاتے۔ آپ دیکھیں جب یہاں پر PTM کا مسئلہ آیا، ہم سب اکٹھے بیٹھے، ہم نے مسئلے کا حل نکالا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کرم جا رہے ہیں یا ہم آل پارٹیز کانفرنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں CM صاحب کو دعوت دیتا ہوں، ہم آفیشیلی بھی دعوت دیں گے کہ وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم اس صوبے کے مسئلے کا حل نکالیں۔ اب صوبے کے مسئلے کا امن کے لیے ہم یہاں پر جو بیٹھے ہم سب وہاں پر گئے تھے، CM ہاؤس گئے تھے اپنے اختلافات بھلا کر امن کے حوالے سے۔ آج دوبارہ صوبے کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے صوبے میں امن ہونا چاہیے، اور خاص کر میرے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے حلقے میں جو ہمیشہ ہمارے جو ہے صوبائی صدر ہمارے جو ہیں ANP کہتے ہیں کہ CM صاحب اور گورنر صاحب کا اپنا گاؤں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ یرغمال ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں ہم بیٹھیں، چاہے وہ ڈی خان ہو، چاہے ٹانک ہو، لکی ہو، بنو ہو، کرک ہو، کوہاٹ ہو یا کرم ہو یا جو بھی علاقہ ہو،
آج جہاں پر بھی دہشت گردی ہے، امن و امان کی سچویشن ہے، ہم ایز اے پروونشل پریزیڈنٹ پی ٹی آئی اور چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سی ایم صاحب کو بھی آل پارٹیز میں دعوت دیتے ہیں، اور ہم کورم جاتے ہوئے بھی ان کو دعوت دیتے کہ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم سب مل کر صوبے کے امن کی بات کریں 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر۔ لیکن ایک اس میں بات بتاؤں کہ وفاق کو بھی اس چیز میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کاٹتے ہیں، وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان ہوتا ہے، ڈی چوک پر جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ تیسری دفعہ آپ ہمارے جو ہے جن لوگوں نے کیے ان کو آپ رائے فرار دے دیتے ہیں، ایک ہی رستے سے وہ جاتے ہیں، اور یہ دیکھا جائے کہ وہاں پر کون سے ایسے لوگ موجود ہیں وفاق میں جو ان کو ایسا رستہ دیتے ہیں اور پھر اگلی دفعہ اور اس کو مضبوطی سے لے کر واپس لاتے ہیں اور ڈی چوک پر پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آپ اس راستے سے جائیں، اور جہاں پر عام شہری جاتے ہیں تو ان کی 10 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے، اور جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اس چیکنگ نہیں ہوتی، گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ورکر پکڑے گئے، ابھی تک کسی لیڈر کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ صاحب امن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمارا صوبہ بہت کئی دہائیوں سے آگ میں کھیل رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان بن گیا، ایسی بہت ایکٹیویٹی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کس ایکشن نہیں لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ من و عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جب نیشنل ایکشن پلان پہ من و عمل درآمد ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب تک آپ نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو چلائیں گے، اس صوبے کو چلائیں گے، تو مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو نظریہ ضرورت کو مہربانی کریں، ہمیں پیک کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس صوبے نے ہمیشہ جو ہے قربانیاں دی ہیں، آج نہیں، آپ یہاں پہ آپ کے میڈیا کے دوستوں نے قربانیاں دی ہیں، سیاستدانوں نے دی ہیں، فوج اور پولیس نے دی، یہاں کر اے پی ایس کے بچوں نے بھی یہاں پر امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان میں آگ ہے، وہ کے پی میں آگ چکی ہے، خیبر پختونخوا میں آ چکی ہے، کیا یہ آگ آگے نہیں جا سکتی ہے؟ خدا نخواستہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ آگ آگے جائے۔ کیا ڈیر اسماعیل خان سے بکر میاں والی ڈیرہ غازی خان کوئی بہت دور ہے؟ ہم نہیں چاہتے چیز ہو، ہم کہتے اس آگ کو یہیں پہ بجھا لیا جائے، اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب اکٹھے بیٹھے، ہم نے اسی پہ بات پہ متفق ہوئے کہ باہر سے کسی مسیح نے نہیں آنا، ہم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ جو ہم یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں پر آپ ہیں یا ہم ہیں، ہم سب یہاں پر اکٹھے مل کر مسئلہ کرتے ہیں۔